بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب اور حیرت انگیز چیزیں دیکھا کرتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے درخت ہوتے ان کی شاخیں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچی تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا اور بلندی تک بھر جاتا، یہاں تک کہ میں آسانی سے بالٹی ڈال کر پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑے رکھتی تھیں اور جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھی اگر تم یہاں سے چلی گئی تو یہ پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑاپن، مگر مجھے ان 9 مہینوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ میرا سر میں بھی درد نہ ہوا۔ اسی دوران مجھے بہت عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ نمودار ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہ ستارہ نمودار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یہودی عالم گھبرا گئے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا جاؤ معلوم کرو کہ کس کے گھر لڑکی کی پیدائش میں 10 دن باقی ہیں۔ وہ لوگ مدینہ گئے مگر وہاں کوئی بھی عورت قریبے بھی زچگی نہ تھی۔ پھر وہ مکہ پہنچے، وہاں معلوم ہوا کہ 5 عورتوں کے یہاں پیدائش قریب ہے، مگر یہودیوں نے کہا ایسا بچہ ہوگا جس کے والد کی وفات ہو چکی ہوگی۔ لوگوں نے بتایا عبدالمطلب کے پوتے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی رونے لگے اور کہنے لگے آج نبوت ہم سے نکل کر مکہ والوں میں منتقل ہوگی۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کا انتظار زمین و آسمان کی ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج وہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، وہ بچہ جس کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جس کے لیے سورج رک گیا، وہ بچہ جس کے پاس پوری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، حضرت آمنہ کو ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو خبر دی۔ عبدالمطلب نے محلے کی دائی حضرت شفا کو بلا کر کہا کہ آج رات آمنہ کے پاس ٹھہرو۔ گھر میں اتنی غربت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہ تھا، اسی غربت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ ساری رات عبدالمطلب اور ان کے بیٹے گھر سے باہر جاگتے رہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مدد کریں۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اچانک آمنہ کو درد ہوا اور کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ ولادت کے وقت 3 عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ پہلی نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف پہلے ہی جدا تھی جبکہ عام بچوں کی ناف ماں سے جڑی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، عام بچوں کے ساتھ غلاظت ہوتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاکیزہ پیدا ہوئے، ایک قطرہ تک گندگی نہ نکلی۔ تیسری نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ پیدائشی تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ دائی شفا حیران رہ گئی، انہوں نے بچے کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کربت بدلی، گھٹنے ٹیکے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ پورے 15 منٹ تک سجدے میں رہے، پھر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور گویا اعلان کیا کہ اس دنیا کا خالق صرف اللہ ہے۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ کمرے میں آیا اور نوزائیدہ بچے کو اپنی آغوش میں لے کر غائب ہو گیا۔ بادل کے اندر سے آواز آئی، اے جبرائیل اس بچے کو دنیا کی سیر کراؤ، سارے انبیاء کی خوبیاں عطا کرو، یوسف کی خوبصورتی، ایوب کا صبر، ابراہیم کی دوستی، داؤد کی میٹھی زبان۔ کچھ دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہوا اور بچہ واپس آمنہ کی گود میں آ گیا۔ صبح ہوئی، دائی شفا نے باہر جا کر خوشخبری سنائی، اے عبدالمطلب تمہیں پوتا
مبارک ہو۔ حضرت عبدالمطلب خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرتے محبت سے رونے لگے، پھر پوتے کو اٹھا کر کعبہ کی طرف دوڑ پڑے۔ سارے مکہ والے بھی پیچھے چل پڑے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر دعا کی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے دنیا میں بہت بڑا انسان بنانا۔ انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا، یعنی وہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ مکہ والے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نام ہے، مگر عبدالمطلب نے کہا تم نہیں جانتے میرے اس پوتے کی شان کیا ہوگی۔ سالوں بعد حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بچپن ہی سے پتہ تھا کہ آپ بہت بڑے انسان بنیں گے۔ جب آپ 2 ماہ کے تھے تو میں نے آپ کو روتے دیکھا، میں نے چپ کرانا چاہا مگر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔